تو یہ مشابت ہوگی، تو اس مشابت کو تو امام الانبیاء نے بھی، حالانکہ روزہ بہت افضل عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، افضل ترین عمل ہے، بہت اس کی جزا رب العالمین بذات خود ہے، لیکن یہودی رکھتے تھے، امام الانبیاء نے فرمایا تم ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ تاکہ نظر آؤ کہ تم الگ تھلگ ہو۔ تو جب یہ بات اس کے پیر کو سمجھ ہے وقار الفتاوی میں، اس کتاب میں اگر ان کو سمجھ ہے تو اس کو سمجھ کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ امام الانبیاء کی حدیث کا بھی منکر ہے، حضور کا بھی غدار ہے۔ کسی صحابیوں نے یہ عمل نہیں کیا کہ صحابی یہ جماعت نہیں بنا سکتے تھے، صحابی یہ پگڑی نہیں پہن سکتے تھے، صحابی اس پگڑی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ متقی کون ہے؟ مجھے بتائیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد دنیا میں نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر بن خطاب آپ ہوتے، اللہ آپ کو نبی بنا کر بھیجتا۔ تو اگر حضرت عمر بن خطاب امام الانبیاء مدینہ کے تاجدار کی زندگی میں ترابی نہ ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں نہ باجماعت ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے اس کو باجماعت کر دیا، اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کر دیا، وہاں پر بھی اس کا اضافہ کر دیا جبکہ حضور کے دور میں نہیں تھا، تو اگر یہ کسی صحابی کا تو عمل ہوتا، تو جب تیرا پیر تجھے منع کر رہا ہے، تو جب تو اپنے پیر کی بات نہیں مان رہا، تو اپنے پیر کی بات نہیں مان، جو اپنے پیر کی بات نہ مانے تو وہ مرتد ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ پیر کا ردیہ ہوتا بھی۔ جنہ دے پیر رس جان دے او جوندے بھی مرے رہن دے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جان دے او جوندے وی مرے رہندے۔ آج میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو شعر میں نے اور بھی پڑھنے تھے لیکن آج بہت زیادہ میرا گلا بھی خراب ہے، تو جس کا پیر ناراض ہو رہی ہے، پیر ناراض ہونے کی نشانی ہے کہ یہ ضلالت میں جا رہا ہے، یہ ضلالت اپنی حد قائم ہے، اس کے اوپر باز نہیں آ رہا، اور زیادہ جو مکاریاں کر رہا ہے۔ اور بھائی اگر تجھے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو پگڑ اتار، سفید پگڑ باندھ، معافی مانگ، سمجھ آئی ہے؟ پھر تجھے پتا چلے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صحیح اور سچی توبہ کر۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ تمام دکھایا، اس کے اندر جناب وہ دیندار جو قادیانی ہیں ان کی بھی میں نے تصویریں دکھائی جن سے یہ اس کی مشابت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح اہل سنت ہو سکتا ہے، کس طرح اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو سکتا ہے، کس طرح یہ جو ہے وہ اپنا حضور غوث اعظم کو ماننے والا ہو سکتا ہے، کس طرح یہ میرا مطلب ہے ہمارا امیر ہو سکتا ہے، یہ جاہلوں کا امیر تو ہو سکتا ہے۔ سبز پگڑی والے بھائیوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مولوی کا کام ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ لوگو فلاح کی طرف آؤ، لوگو نماز کی طرف آؤ، لوگو فلاح کی طرف آؤ، لوگو نماز کی طرف۔ سمجھ آئی میری بات؟ اگر تم نہیں آتے اس میں ہمارا قصور نہیں، جب اس کا پیر سے سوال کرو، اس کو سوال کرو، کوئی ایسا بندہ ہو جس نے سبز پگڑ اتارا ہو اور وہ اس کو گمراہ جانتا ہو، وہ خود ایک سٹیج لگائے اور اس کے اوپر الیاسڑ مکار کو دعوت دے، اس کو بولے جی یہاں بیٹھ کر خطاب کریں، میری موویاں چلائیں ان کے سامنے۔ ایک وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بریلوی نیٹ ورک کے اوپر میرا ایک کیا اس کو کہتے ہیں مناظرہ پڑا ہوا ہے، یہ والا میرا ایک مناظرہ پڑا ہوا ہے، وہ 12 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ 12 کروڑ لوگوں نے، میں اپنی مشہوری نہیں کر رہا، 12 کروڑوں نے دیکھا، اور اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ نے لائک بھی کیا، اور یہ سبز پگڑ والے گمراہ تھے جو انہوں نے مجھے کہا جی وہ دعوت غیر اسلامی والا چپ تھا،
تو اس کی چپ ہی تیرے لیے جو ہے وہ جیت ہے۔ تو مجھے یہ بتا کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے توہین کی تو شاعری میں وہ توہین کرتے تھے۔ حضور کو پتا تھا کہ میرا ایک غلام حسام جو ہے وہ بہت اعلیٰ نعتیں پڑھتا ہے۔ فرمایا کدھر ہے میرا حسام؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام میدان میں آیا، رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے کملی اتاری، ممبر پہ بچھائی، اس کو بٹھایا، فرمایا حسام یہاں بیٹھ کر دشمنوں کو جواب دو۔ تو معلوم ہوا حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دینا امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اگر تو نبی کا غلام ہے، تیرے حواری میں دم خم ہے، تم چپ کی بات کرتے ہو، آؤ حضرت حسام کی سنت کو ادا کرو، آؤ امام الانبیاء کے حکم کی تعمیل کرو، آؤ میدان میں میری بات کا جواب دو اگر تمہیں دم خم ہے۔ میرے نبی کی یہ سنت ہے، امام الانبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب کسی کے اوپر آوازیں کسے جائیں تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، خاص کر وہ تحفظ ناموس رسالت ہو تو اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اس پر، اور اگر تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو اور تم نے وہ چپ پکڑی ہوئی ہے، چپ نہیں، یہ تم نے مکاری پکڑی ہوئی ہے، کیونکہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بے غیرت ہوتا ہے۔ اس کو کچھ بھی، وہ بھلی مانس اور ایماندار عورت تھی، ایک گھر کی بیوی تھی، اس کے ساتھ وہ جھگڑا ہو گیا، خطیب الاسلام سنایا کرتے تھے، تو وہ کنجری منٹ کے بعد کہہ دیتی تھی اس شریف عورت کو، بیٹھ جا کنجری، بیٹھ جا کنجری۔ تو وہ شریف عورت جو ہے نا سوچ میں پڑ گئی، تو یہ پہلے ہی کنجری، اگر میں نے اس کو کنجری کہا تو اس کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے، ہم تو تمہیں کچھ بھی کہیں، تمہارے اندر غیرت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے اندر غیرت کا مادہ ہو تو حضور کے گستاخوں کو جواب نہ دو، ازواج کے گستاخوں کو جواب نہ دو، صلح کلیوں کے ساتھ تم جفے ڈالو، طارق زلیل جیسے کا تم خطاب سنو، مکارو بے غیر تو تمہارے اندر تو غیرت ہی نہیں۔ جن میں غیرت ہے وہ للڑ کر میدان میں کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دور ہو، تجھ کو جنت سے کیا مطلب، اندھے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ کی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں آخر کے اوپر صرف تمہیں یہی کہہ سکتا ہوں، اگر تیرے میں دم ہم تیرے حواری کہتے اس کا تو صبر دیکھیں، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ جواب تو وہ تب دیتا اگر اس میں غیرت ہوتی، اس میں غیرت کا مادہ ہوتا۔ بریلوی نیٹ ورک کھول کر دیکھ لیں، 12 کروڑ بندوں نے اس ویڈیوز کو، اور بھی میری ویڈیوز وہاں پر، پتہ نہیں وہ کس بندے نے، اللہ کے نے بنایا ہے، سمجھ آئیے نا، اور بھی بنایا لوگوں نے، دعوتیوں کو پہچانو، تو اس کے اندر بھی جو ہے 12 کروڑ بندوں نے وہ دیکھا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساروں نے پگڑوں کو اتار دیا ہے۔ عوام سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، ان مکاروں سے ہے جو گمراہ کر رہے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اللہ و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔